السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ سابقہ قرآن مجید کے علاوہ سابقہ جو کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور بذات خود ان کی کتابوں سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ان میں داخل ہو گئی ہیں جن میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی ان میں کیا ہے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ۔ کیا پس اے مسلمانوں تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، یہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزر چکا ہے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کی تحریف کر دیا کرتا تھا، اس کی تحریف کر دیا کرتے تھے۔ تو تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، تحریف لفظی، تحریف معنوی، یعنی الفاظ کا رد و بدل کر دینا، الفاظ تبدیل کر دینا، اور معنوی تحریف، معنی اپنی طرف سے بیان کر دینا، اپنی خواہشات کو اس میں داخل کر دینا جو کہ قائل کا منشا نہ ہو، جس کا اصل کلام ہے اس کی یہ مراد نہ ہو، بلکہ اپنی طرف سے اس میں کیا داخل کر دینا، یہ تحریف معنوی ہے۔ تو لغوی اعتبار سے بھی تحریف دونوں معنوں کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے، ثم یحرفون، پھر وہ اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا اور اس میں اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ کتاب کا معنی قانون بھی ہوتا ہے۔ یکتبون الکتاب، احکامات، قانون وہ لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھ کے ساتھ، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کیا کرتے تھے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ بہت سارے احکامات کو اہل یہود، اہل نصارہ جو ہے چھپا دیا کرتے تھے۔ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق ہماری طرف سے تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے بہت ایسی چیزیں جس کو تم چھپایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض احکامات لوگوں کو بتلاتے نہیں تھے، چھپایا بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یہ کام کس وجہ سے کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے مومنو، بے شک بہت سارے احبار اور درویش، علماء درویش، یہ جو ہے لیأکلون اموال الناس بالباطل،
لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے، اپنی طرف سے احکامات بتلاتے اور قانون بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ایمان کن کتابوں پر لایا جائے گا؟ آیا کہ جو مروجہ تورات، انجیل، زبور اس وقت موجود ہیں انہی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی تھی، اس وقت وہ موجود تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں جو موجود تھیں ان کتابوں پر ہمیں ایمان لے آنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب۔ قولوا، تم کہو اے مومنو مسلمانوں، تم کہو ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ہم ایمان لے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر، اور وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس وقت ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ انبیاء پر جو وحی کی تھی، کتابیں نازل فرمائی تھی، آج وہ جو ہے ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو اپنی طرف سے داخل کر دیے گئے، اور ایسے بھی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے تھے قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن جو ہے تورات اور انجیل میں وہ احکامات موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی اہل تورات اور اہل انجیل جو ہے یہ کلام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم پر جس چیز کی پیروی ہے وہ اسی چیز کی ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف جو چیز نازل ہوئی ہے ہمیں اسی چیز کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اسی چیز کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی کبھی کبھی وحی ہو جایا کرتی تھی، اس کی پیروی کا ہمیں حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو سابقہ جو تورات، انجیل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمیں ان کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔